بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں سب حضرات کو اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی مستقل مزاجی سے قرآن پاک کو پڑھا ہے اور الف لام میم سے لے کے والناس تک اس کو ختم کیا ہے، اور یہ بنیادی طور پہ مستقل مزاجی جو ہے کسی بھی عمل کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہے۔ وہ عربی کا مقولہ ہے الاستقامت خیر من الف کرامہ، کہ دین کے کسی بھی کام میں استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ یعنی ایک آپ کام کرتے ہیں، ایک دن کیا، 10 دن چھوڑ دیا، پھر اس کو کیا، پھر 2 مہینے 4 مہینے کیے ہی نہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ بلکہ جب آپ ایک کام سٹارٹ کرتے ہیں پھر اس کو کنٹینیوسلی کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو بڑا آسان کر دیا، کوئی ہے جو سمجھے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اب اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے، علامہ اقبال قرآن پاک کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے، تو ایک دن ان کے والد محترم آئے، پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ ابا جی تلاوت کر رہا ہوں۔ پھر دوسرے دن پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہا ابا جی تلاوت کر رہا ہوں۔ پھر تیسرے دن یہ کویسچن کیا تو انہوں نے پوچھا ابا جی آپ روز یہ سوال پوچھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ تلاوت اس طرح کرو کہ قرآن تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ جب تم اس طرح قرآن کی تلاوت کرو گے پھر تمہیں قرآن کی سمجھ حاصل ہوگی۔ یعنی یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ براہ راست مجھ سے مخاطب ہے۔ جب تم یہ کنسیڈر کرو گے کہ اللہ مجھ سے مخاطب ہے، پھر تمہارا سمجھنے کا اور انداز ہوگا، پھر اللہ تمہیں سمجھائے گا۔ اب یا ایھا الذین آمنوا جب بھی قرآن میں آتا ہے تو یہ ہم سمجھیں کہ براہ راست مجھ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، تو اس لیے ہم بھی جب قرآن پڑھیں تو یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ براہ راست میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ پھر اگلی بات قرآن کے جو موضوعات ہیں، 3 موضوعات کو قرآن پاک ڈسکس کرتا ہے: توحید، رسالت اور آخرت، کہ اس کائنات کا خالق مالک ایک اللہ ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ قرآن کی ہر آیت کا اینڈ اللہ کی کسی نہ کسی صفت پہ ہوتا ہے، اس لیے یہ اللہ کی عظمت سب سے پہلے، کیونکہ جب اللہ کی عظمت ہوگی پھر اگلا کام ہوگا، پھر انسان بات مانے گا۔ دوسرا موضوع جو ہے وہ رسالت ہے۔ انبیاء نے یہ کہا اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو اور میری تابع داری کرو۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو ایک ہی طریقہ ہے، میری اتباع کرو۔ پھر کیا فرمایا؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اطاعت کی، اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہ قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، اس کا اینڈ پوائنٹ کیا ہے، اینڈ رزلٹ کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت سے محبت ہو۔ اب ایک بندہ ٹوپی اس لیے نہیں پہنتا لوگ مجھے ذرا کم سمجھیں گے، تو اس نے گویا قرآن کی اس آیت کو اس انداز سے نہیں سمجھ سکا۔ یا ایک بندہ وہ ٹخنوں سے اوپر نہیں رکھتا، وہ کہے جی لوگ کیا کہیں گے، یا سنت کے مطابق وہ کام کرنا چاہتا ہے، دل اس کا کرتا ہے، لیکن لوگوں کے ڈر سے وہ سنت پہ عمل نہیں کر رہا، تو گویا وہ اس قرآن کی آیت کا حق نہیں ادا کر رہا۔ اس نے پڑھ تو لی، چلیں کبھی نہ کبھی اللہ اس کو توفیق دے گا، لیکن وہ گویا کہ اس نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، یعنی اب اکثریت کو ہم دیکھتے ہیں، اکثریت کیا کرے جی، اکثریت نہیں آج کل ٹوپی پہن دی تو اس لیے ہم بھی نہیں ٹوپی پہنیں گے۔ اور قرآن کیا فیصلہ ہے؟ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ اکثریت کو فالو کریں گے تو آپ کو اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے۔ تو اس لیے اس میں سب سے زیادہ فوکس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو کیا گیا کہ امت ہر معاملے میں اپنے نبی کو فالو کرے، صرف یعنی نماز کی حد تک نہیں، روزے کی حد تک نہیں، حج کی حد تک نہیں، زکوٰۃ کی حد نہیں، بلکہ پوری معاشرتی زندگی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ کچھ باتیں تو معاشرے کی مان لی، کچھ اسلام کی مان لی، جیسے یہودیوں کے بارے میں ان کی مینٹلٹی قرآن بار بار کہتا ہے کہ یہ کتاب کے بعد اس کو مانتے ہیں، بعضوں کا انکار کر دیتے ہیں، تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ تو ہم یہ ایسا نہ کریں، بلکہ ہم قرآن کو ٹوٹلی فالو کرنے کی کوشش کریں، اور جو مضامین اللہ رب العزت ہمیں فالو کرنے کے بارے میں کہتے ہیں ہم اس کو فالو کریں۔ اور جیسے ہم معاشرتی رواج ہے
کہ لوگ کھانا کھاتے ہیں کھڑے ہو کے. اب قرآن کہتا ہے، قرآن کی ایک آیت ہے یا کلون کما تاکل الانعام، اس طرح کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں. اس کا ایک مفہوم یہ کتابوں والے نے لکھا ہے، تفسیر والوں نے لکھا ہے کہ کھڑے ہو کے جانور کھاتے ہیں. ان مسلمانوں کو اور اس قرآن کے ماننے والوں کو اور قرآن کی حقانیت کا یقین رکھنے والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ بیٹھ کے کھائیں. یہ پراپر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کھانا کھڑے ہو کے نہیں کھایا. تو کیا اللہ کو کہہ رہا ہے اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو. وہ ہمارے ایک دوست تھے میجر صاحب، وہ کھانا کھا رہے تھے. آرمی میں ظاہر ہے وہ میس وغیرہ ہوتے ہیں، تو بڑا کھانا تھا، اس میں بڑے بڑے افسر بھی آئے ہوئے تھے. تو وہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، باقی سارے افسر کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں. تو جنرل صاحب ان کے پاس، ان کا میجر صاحب آپ نیچے بیٹھ کے کھا رہے ہیں کھانا. تو انہوں نے کہا سر اگر ایک فوجی ہے، بات اور بھی کی اس میں، ایک ایگزامپل یہ بھی دی کہ سر اگر ایک فوجی کو حکم دیتا ہے، ایک طرف صوبے دار کا حکم ہے، ایک طرف کیپٹن کا حکم ہے، تو کس کو مانے گا؟ کیپٹن کو ماننا چاہیے. ان کا ایک طرف کیپٹن ہے، ایک طرف میجر ہے، تو کس کی ماننی چاہیے؟ ان کا میجر صاحب کی ماننی چاہیے. اور ایک طرف میجر صاحب ہیں، ایک طرف کرنل صاحب ہیں، ان کا کرنل صاحب کی ماننی چاہیے. ایک طرف کرنل صاحب ایک طرف جنرل صاحب ہیں، تو بات تو جنرل کی فوجی مانے گا جی، بڑے افسر ہمارے وہ ہیں. ان کا سر ایک طرف مخلوق کا حکم ہے، ایک طرف خالق کا حکم ہے. خالق کا حکم ہے بیٹھ کے کو، اس لیے میں سر بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں. تو انہوں نے ان کو اپریشیٹ کیا کہ واقعی بات تو ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نہ دیکھیں، اکثریت کو نہ دیکھیں، اکثریت کیا کر رہی ہے. اس لیے قرآن کا میسج ہے کہ آپ ایک بھی ہیں حق پہ، آپ حق کا دامن نہ چھوڑیں. کتنے نبی ہیں اکیلے رہے ہیں، انہوں نے ان کی بات اور کسی نے مانی نہیں، تو کیا وہ ناکام ہے؟ وہ پورے کے پورے کامیاب ہیں. پھر اللہ رب العزت نے ہمیں متوجہ کیا کہ یہ جو قرآن ہے یہ صرف آپ کے لیے نہیں، امت مسلمہ کے لیے نہیں، یہ ساری انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس ہے. اب تنزانیہ کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، کینیڈا کے اندر بندہ بیٹھا ہوا ہے، آسٹریلیا کے اندر بندہ بیٹھا ہوا، اس کے لیے قرآن کس طرح ہدایت ہے؟ وہ تو مسلمان کی ذمہ ہے کہ اس میسج کو لے کے ان کے پاس جائے. اگر وہ نہیں لے کے جا رہا تو وہ قرآن کا حق نہیں ادا کر رہا، کیونکہ قرآن کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ نے اپنے بندے پہ نازل کیا کہ سارے عالم کے انسانوں کو ڈرایا جائے. وانذرہم یوم العاصفہ، ان کو ڈرائیں کہ اس دن کے حسرتوں والے دن سے. وانذرہم یوم الحسرہ، اس دن سے ڈرائیں جب لوگ حسرت کریں گے، افسوس کریں گے. یہ مسلمان امت کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ساری دنیا کے انسانوں کو ڈرائے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ آیت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھی، لیکن قیامت تک جو بھی ریڈر ہوگا، جو بھی مسلمان ہوگا، اس کے لیے بھی ہے کہ وہ اٹھ کھڑا ہو اور انسانیت کو آنے والے مسائل سے اور آنے والی پرابلم سے، آنے والے حالات سے ڈرائے. تو جب یہ مسلمان جو ہے اللہ کا پیغام پہنچائے گا، اللہ کے دین کو دنیا کے اندر سر بلند کرنے کے لیے نکلے گا، تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ. اور پھر اللہ خود قرآن میں امت کو بتا رہے ہیں اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. کیا میرے حبیب آپ ان کو بتا دیں کہ یہ میرا رستہ ہے، کیا میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور میرا بھی یہ کام ہے اور میری اتباع کرنے والوں کا بھی یہ کام ہے. پھر اللہ نے کتنا بڑا ٹائٹل دیا، اعزاز بخشا، اور یہ اعلان کر دیا کہ اس سے بڑی کسی کی بات نہیں ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں بھی یہ چیزیں سوچنی چاہیے کہ قرآن نے جن موضوعات کو خاص طور پہ فوکس کیا ان کو ہم بھی لے کے آئیں اپنی زندگی میں. ہم اس میسج کو ساری دنیا کے اندر پہنچانے کی ترتیب سوچیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. میرے اندر جتنی ہمت ہے، ایک ہے میں قرآن پڑھتا ہوں، میں اس کو سنتا ہوں، میں اس کو سمجھتا ہوں، ایک اس پہ یعنی عمل بھی اپنی ذاتی زندگی میں کوشش کرنے کی کرتا ہوں، ایک ہے میں اس کے میسج کو بھی ساری دنیا کے اندر پہنچانے کی فکر کروں. یہ بھی ہمارے ذمے ہے، اور یہ قرآن قیامت کے دن گلہ کرے گا کہ ان تک آیا تھا، میسج آیا تھا، انہوں نے آگے نہیں پہنچایا. تو اس لیے ہم اس بات کا بھی اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، ہم اس کو پڑھتے رہیں اور اس پہ عمل کرتے رہیں اور اس کو آگے بھی پہنچانے کی بھی فکر کریں. اس کے لیے ظاہر ہے قرآن نے چیزیں بتائی ہیں تمہیں میرے راستے میں نکلنے. جب تم کوشش کرو گے تو تمہاری تو رکاوٹ پائیں گی چیزیں. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بتائی ہیں، 8 چیزیں بتا دی ہیں کہ جو اللہ رسول کی محبت اور اللہ کے راستے میں نکلنے سے انسان کو روکتی ہیں. تو اس وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کا حکم دیا ہے. پھر یہ وارننگ بھی دی، اگر تم نہیں نکلو گے میری رستوں میں
تو اللہ تنفروا یعذبکم عذابا الیما ویستبدل قوما غیرکم، اگر تم میری راہ میں نہیں نکلو گے تو تمہیں عذاب شدید دیا جائے گا، میں کسی اور قوم سے کام لے لوں گا اپنا۔ مل گئے پاس ماں کعبے کو صنم خانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، مل گئے پاس ماں کعبے کو صنم خانے سے، اللہ نے منگولوں سے کام لے لیا۔ تو اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے رہیں، عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے رہیں، اور ساری دنیا میں اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔